TNN TV کے بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں عثمہ عارف۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ ان رپورٹ سے آگاہ ہیں کہ ایران کے حامی کینیڈا کے شہریوں کی زندگیوں میں مداخلت کر رہے ہیں اور ان کی حکومت خطرات کی نگرانی کر رہی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ ان رپورٹ سے آگاہ ہیں کہ ایرانی کینیڈا کے شہریوں کی زندگیوں میں مداخلت کر رہے ہیں اور ان کی حکومت خطرات کی نگرانی کر رہی ہے۔ چند روز قبل ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ وہ ایران کی طرف سے کینیڈا میں موجود افراد کو متعدد تصدیق شدہ موت کی دھمکیوں کا نام دیتی ہے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے کہا کہ خطرات کینیڈین شہریوں کی حفاظت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ جواب دینے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ٹروڈو نے تیونس کے شہر جیربا میں فرانکفونی سمٹ میں کہا کہ ہم کئی ممالک کی غیر ملکی مداخلت سے کینیڈینز کو لاحق خطرات کو مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ان کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایران ان دنوں ایک اہم تشویش کا باعث ہے۔ نہ صرف ایران میں خواتین اور لڑکیوں کی غیر معمولی بہادری حکومت کے خلاف کھڑی ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایرانیوں کی جانب سے کینیڈا کے شہریوں کی فلاح بہبود میں مداخلت کے بارے میں اہم خدشات ہیں۔ ٹروڈو نے نشاندہی کی کہ وفاقی حکومت نے حالیہ ہفتوں میں ایران کے رہنماؤں بشمول اسلامی انقلابی گارڈ کور کے عہدیداروں کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی لگانے کے لیے متعدد پابندیوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ کبھی بھی کینیڈا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کینیڈا میں مداخلت نہیں کر سکتے یا کینیڈا کو محفوظ پناہ گاہ نہیں سمجھ سکتے۔ کینیڈا کے ایک سینئر فوجی اہلکار کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین میں اپنی جنگ کے ابتدائی مہینوں کے بعد شمالی امریکہ کے قریب ایک بار پھر اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کینیڈا کے ایک سینئر فوجی اہلکار کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین میں اپنی جنگ کے ابتدائی مہینوں کے دوران مختصر مدت کے وقفے کے بعد شمالی امریکہ کی فضائی حدود کی طرف آرکٹک کے اوپر سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیاروں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ شمالی امریکہ کی ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ کے ڈپٹی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ایئن پیلیٹیئر نے کہا کہ روسی آبدوزیں بھی دونوں ساحلوں پر کام کر رہی ہیں کیونکہ ماسکو کینیڈا اور امریکہ پر حملہ کرنے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ پیلیٹیئر نے سینٹ کی دفاعی کمیٹی کو بتایا کہ ہم نے اس سال کمی دیکھی ہے، خاص طور پر 24 فروری کو روس کے یوکرین پر غیر قانونی حملے کے بعد سے، تاہم ان میں سے کچھ سرگرمیاں اب دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ سرگرمیاں صرف لمبی دوری کی ہوابازی تک ہی محدود نہیں ہیں۔ روس اب اپنی آبدوزوں کو بحر اوقیانوس کے ساحل اور بحر الکاہل کے ساحلوں پر استعمال کر رہا ہے تاکہ حقیقت میں اپنی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جا سکے اور شمالی امریکہ کو خطرہ پیش کیا جا سکے۔ اگرچہ پیلیٹیئر نے مزید مخصوص تفصیلات نہیں بتائیں، نوراٹ کے حکام نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ الاسکا کے قریب پہنچنے کے بعد 2 طویل فاصلے تک مار کرنے والے روسی بمبار طیاروں کو امریکی لڑاکا طیاروں نے روکا تھا۔ بمبار طیارے جانے سے پہلے شمالی امریکہ کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ پیلیٹیئر اور دیگر دفاعی حکام نے بھی تصدیق کی کہ کینیڈا اور امریکہ نے نوراٹ کو جدید بنانے پر کام شروع کر دیا ہے۔ مشترکہ ابتدائی انتباہی نظام جو کہ شمالی امریکہ کے فضائی حملے کے خلاف دفاع کی پہلی لائن پر مشتمل ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کینیڈین اب یوکرین کے خود مختار بانڈز خرید سکتے ہیں۔ یہ بانڈز کینیڈین کو یوکرین کو براہ راست مدد فراہم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دیگر احوال جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کینیڈین اب یوکرین کی حمایت کے لیے سرکاری بانڈ خرید سکتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈین اب اپنے خود مختاری بانڈز خریدنے کے لیے بڑے بینکوں میں جا سکیں گے جو 5 سال کے بعد سود کے ساتھ پختہ ہو جائیں گے۔ یہ بہت کچھ ہوگا جیسا کہ حکومت کینیڈا کے بانڈ سے لوگ واقف ہیں۔ 28 اکتوبر کو سب سے پہلے اعلان کیا گیا منصوبہ جسے $500 ملین یوکرین خود مختاری بانڈ پروگرام کا نام دیا گیا ہے، کینیڈا کے باشندوں کو اس موسم سرما میں ضروری خدمات کی فراہمی میں مدد کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسے پینشن کی ادائیگی، ایندھن کی خریداری اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی مرمت، جو بار بار روسی حملوں کا نشانہ رہا ہے۔ 5 سالہ بانڈز کینیڈا کے بڑے مالیاتی اداروں سے $100 کی قیمتوں میں دستیاب ہوں گے جو 29 نومبر تک خریداری کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک باقاعدہ 5 سالہ گورنمنٹ آف کینیڈا بانڈ ہے جس کی شرح منافع تقریباً 3.3% ہے، جو مارکیٹ کے حالات کے تابع ہے۔ یہ بانڈ سال میں 2 بار سود ادا کرے گا، 24 فروری اور 24 اگست کو، جب تک یہ 24 اگست 2027 کو پختہ نہیں ہو جاتا۔
جو یوکرین کا یوم آزادی ہے۔ حکومتوں کی طرف سے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے طویل عرصے تک استعمال کیا جاتا رہا۔ بانڈز پہلی بار پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران کینیڈا میں متعارف کرائے گئے تھے۔ جب آپ سرکاری بانڈ خریدتے ہیں تو آپ کسی حکومت کو قرض دے رہے ہوتے ہیں جو بدلے میں ایک مخصوص تاریخوں پر سود ادا کرنے اور ابتدائی سرمایہ کاری کی رقم یا پرنسپل کو مکمل طور پر میچورٹی پر واپس کرنے کا عہد کرتی ہے۔ کینیڈین حکومت کے مطابق یوکرین بانڈز کے ذریعے اکٹھے کیے گئے فنڈز کو مہلک سرگرمیوں یا خریداری کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بانڈز کی رقم کینیڈا سے یوکرین کی حکومت کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ذریعے منتقل کی جائے گی جو یوکرین کے ساتھ بات چیت سے مشروط ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں 5.6 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 252 تک جا پہنچی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں 5.6 شدت کے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 252 تک جا پہنچی، جن میں زیادہ اسکول کے بچے ہیں جبکہ 370 سے زائد زخمی ہیں۔ حکام کی جانب سے کہا گیا کہ زلزلے کے مرکز کے قریب افراد کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ آفٹر شاکس کا خطرہ موجود ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.6 تھی اور اس کا مرکز جاوا کے مغربی علاقے میں 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ اس کے جھٹکے جکارتہ میں بھی محسوس کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق زلزلے سے متعدد عمارتیں گرنے سے ملبے میں بہت سے لوگ ابھی بھی دبے ہوئے ہیں جس کے باعث ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ انڈونیشیا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ روز آنے والے زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 252 ہو گئی۔ 31 افراد تاحال لاپتہ ہیں جبکہ 377 افراد زخمی ہیں جنہیں مختلف اسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ زخمیوں میں سے بھی درجن سے زائد افراد کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ انڈونیشیا رنگ آف فائر یعنی مسلسل زلزلے اور آتش فشاں کے دھماکوں والے علاقے میں آباد ہے۔ فروری 2022 میں 6.2 شدت کے زلزلے نے مغربی سماٹرا میں 25 افراد ہلاک اور 460 زخمی ہو گئے تھے۔ اس سے قبل جنوری 2021 میں بھی صوبے مغربی سولویسی میں 6.2 شدت کے زلزلے سے 100 سے زائد افراد ہلاک اور 6,500 کے قریب زخمی ہوئے تھے جبکہ 2004 میں آنے والی تباہ کن سونامی کے نتیجے میں 1,20,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چین کی ایک فیکٹری میں آتش زدگی کے ہولناک واقعے میں 36 افراد ہلاک ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین کی ایک فیکٹری میں آتش زدگی کے ہولناک واقعے میں 36 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چین کے صوبے خنان کے شہر آنیانگ کے ہائی ٹیک زون میں واقع ایک فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے عمارت کے بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا۔ چینی میڈیا کے مطابق چین کے صوبے ہنان کی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں 36 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے 63 فائر ٹینڈرز نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کی۔ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ آنیانگ کے ہائی ٹیک زون میں واقع ایک فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے عمارت کے بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے چند کی حالت تشویشناک ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے آتش زدگی کا شکار فیکٹری سے کچھ مشتبہ افراد کو تحویل میں لیا ہے تاہم ان کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔